جس دعوت کے مشن کو لے کر انبیاء آگے بڑھے، جس دعوت کی مشن کو لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر قربانیاں دی، اور پھر جس مشن کو لے کر صحابہ پورے دنیا میں پھیلے، جس طریقے سے سلف صالحین نے اس مشن کو آگے بڑھایا، آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اگلی صدی تک اس مشن کو پھیلائیں اور اگلی صدی میں ایسی نسل کو تیار کریں جو اور آگے کی صدی تک اس مشن کو پھیلائے، یہاں تک کہ اس دین کو مکمل غلبہ حاصل ہو جائے، اور خدا کی قسم یہ دین غالب آ کر رہے گا۔ اس دین کو غالب آنا یقینی ہے، اس دین کا غلبہ، اور یہ اللہ نے خود مقدر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس دین کو بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان پر غالب آ جائے، دلائل کے ذریعے بھی غالب آ جائے، عملی طور پر بھی غالب آ جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حقیقی معنی میں مومن اور مسلم ہونے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقی معنی میں انبیاء علیہم السلام کی پیروی کرنے والا بنائے، حقیقی معنی میں ہمارے دلوں میں اپنی محبت داخل کرے، ہمارے دلوں سے موت کا ڈر اور دنیا کی محبت نکالے، اور ہمیں دین کی اشاعت کی اور دین کی دعوت کی ہمارے اندر توفیق دے، تاکہ تمام اقوام عالم تک اور اس ملک کی اکثریت تک ہم توحید کا پیغام پہنچائیں۔ وہ بھی ایک اعتبار سے ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی آدم کی اولاد ہیں، ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ہم ان کے دشمن نہیں ہیں۔ اگر ہم مشرکین کے دشمن ہوتے تو ہم کبھی انہیں توحید کی دعوت نہ دیتے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ مریں اور جائے جہنم میں۔ دشمن کے تعلق سے انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو، لیکن دین اسلام کا اس بات کی تلقین کرنا کہ مشرکین تک عقیدہ توحید کی دعوت پہنچائی جائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ہمدردی کی بنیاد پہ ایسا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائیں۔ یہ بات انہیں حکمت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔